بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 312 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 306 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے۔ آئیے حدیث کی طرف پڑھتے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت واصل بن الحطاب ہے، جو کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الحطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد امیر المؤمنین کو بہت دن تک غم رہا۔ آپ سے صرف یہی ایک روایت منقول ہے۔ عن واصلة بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت واصل بن الحطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دخل رجل، ایک آدمی حاضر ہوا، الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وہو فی المسجد قاعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فتزحزح له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹ گئے اس کے لیے۔ فتزحزح، پس اپنی جگہ سے ہٹ گئے، یعنی کسک گئے، تھوڑی سی جگہ دے دی، لہو اس کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زحزح یہ باب فعللتن سے ہے، رباعی مجرد، صحیح اسباب فعللہ، زحزح یزحزح زحزحتن، بمعنی دور ہونا، ہٹانا، بچانا، کسک جانا، جگہ دینا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران 185 نمبر آیت میں، فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو دور کیا گیا آگ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، تو اس نے مراد پالی، کامیاب ہو گیا۔ حضرت واصل بن الحطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جگہ دی، اپنی جگہ سے ہٹ کر کھسک گئے۔ فقال الرجل، بس اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المکان ساعتا، بے شک جگہ میں کشادگی ہے، یعنی جگہ تو آلریڈی پہلے ہی سے خالی پڑی ہوئی ہے، اس میں کشادگی ہے۔ ساعتن باب سمع یسمع سے، وسع یسع ساعتن، بمعنی کشادہ ہونا یا کشادہ کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَاعَةٍ مِّن سَاعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے کشادگی والا اپنی کشادگی میں سے۔ فقال الرجل، پس اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المکان ساعتا، بے شک جگہ میں کشادگی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواباً، ان للمسلم، بے شک ہر مسلمان کے لیے، لحقاً، البتہ یہ ضروری حق ہے کہ
اذا رآہ اخوہ کہ جب دیکھے اسے اس کا بھائی مسلمان بھائی تو ان یتزحزح لہ تو یہ کہ وہ اس کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ جائے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا ان للمسلم بے شک ہر مسلمان کے لیے لحقا البتہ یہ ضروری حق ہے اذا رآہ اخوہ کہ جب دیکھے اسے اس کا بھائی مسلمان بھائی ان یتزحزح لہ کہ وہ اس کے لیے اپنی جگہ سے کھسک جائے تھوڑی سی جگہ دے دے. اس حدیث میں آداب مجلس میں سے ایک اہم ادب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب بھی مجلس میں کوئی مسلمان بھائی آ کے بیٹھنا چاہے تو بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ اس کے لیے کسک جایا کرے، اگرچہ مسجد میں جگہ موجود ہی ہو، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اس سے آنے والے کی دل میں اہل مجلس کی قدر پیدا ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے آنے والے کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب وہ آئے تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، مجمع کو چیرتے ہوئے کودتے پلانگتے ہوئے آگے جانے کی کوشش نہ کرے. ایسا کرنے سے پہلے آنے والوں اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ایسا کرنے والوں میں بڑائی اور غرور کا شبہ ہوتا ہے. یہ بات تو اس سے بھی زیادہ بری ہے کہ بعد میں آنے والے پہلے بیٹھنے والوں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود ان کی جگہ بیٹھ جائے. اس کی مخالفت تو احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں لا یقیم الرجل من مجلسه فیجلس فیہ ولکن تفسحوا وتوسعوا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آگے والے کو جگہ دے دیا کرے. اس سے دوسروں کی دل میں نفرت اور قدرت پیدا ہوتی ہے اور اس میں اپنے کو بڑا سمجھنے اور اہمیت جتانے کا اظہار بھی ہوتا ہے. یہ حدیث شریف مشکات میں باب القیام سے لی گئی ہے اور اس میں بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مجلس میں آنے والے کے لیے کھسک جانا اور تھوڑی سی جگہ دے دینا یہ آداب مجلس میں داخل ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.